بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا ويل يومئذ للمكذبين. انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون. انطلقوا إلى ظل ذي 3 شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر ويل يومئذ للمكذبين. صدق الله مولانا العلي العظيم. کل کی آیات میں اللہ پاک نے قیامت کے وقوع اور انسان کی دوبارہ پیدائش کے سلسلے میں اللہ نے انسان کی توجہ اس بات کی طرف دلائی تھی کہ آدمی اپنی پیدائش اور حمل کے زمانے میں اگر غور کرے تو خدا کی عجیب و غریب قدرت کا ظاہر ہونا محسوس ہوگا، اور بیان کا مقصد یہ تھا کہ جو خدا اس بات پر قادر ہے کہ ایک حقیر سے پانی سے ایک بہترین جیتا جاگتا احساس والا انسان کو اللہ پیدا کر سکتا ہے، تو کیا وہ اللہ اس بات پر قادر نہیں ہے کہ اسی انسان کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کھڑا کر دے؟ یہ بیان کا مقصد تھا کل کی آیات کا۔ اس کو کہا جاتا ہے دلائل النفسی، یعنی ایسے دلائل جو انسان کی اپنی ذات کے اندر موجود ہیں، یعنی اللہ نے قیامت کے وقوع کو انسان کی پیدائش اور انسان کی موت سے ثابت فرمایا۔ اب آج کی ان آیات میں اللہ پاک ایک اعتبار سے اور سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو، یہ قیامت کا وقوع، دوبارہ زندہ کیا جانا، یہ کوئی مشکل نہیں ہے اللہ کے لیے، لیکن اب طریقہ اختیار کیا دلائل آفاقی، یعنی اپنے ارد گرد دیکھو، زمین کو دیکھو، آسمان کو دیکھو، یعنی تمہاری ذات کے علاوہ بھی چیزیں یہ پتہ بتلا رہی ہیں کہ جس کو اللہ نے دنیا میں لائے ہیں، اللہ اس کو ایک دن فنا کریں گے، تو جو اللہ لانے پر قدرت رکھتا ہے وہ دوبارہ جمع کرنے پر بھی قدرت رکھتا ہے۔ اس بات کو اللہ نے اس انداز سے سمجھایا کہ دیکھو، الم نجعل الارض کفاتا، کہ اللہ کی مخلوق جس زمین پر زندگی بسر کرتی ہے، انسان جس زمین پر زندگی بسر کرتے ہیں، یہ ہماری اور آپ کی ابتدا اللہ نے اسی زمین سے فرمائی۔ مٹی سے اللہ نے انسان کو، حضرت آدم علیہ السلام کو سب سے پہلے اللہ نے کھنکھناتی ہوئی مٹی سے پیدا فرمایا۔ ہماری پیدائش کا پہلا مرحلہ وہ اسی زمین سے ہوا ہے۔ ہم جب مرتے ہیں
ہمیں اسی زمین کا پیوند بنا دیا جاتا ہے، اسی زمین کا حصہ بنا دیا جاتا ہے، تو کیا جو اللہ پہلی مرتبہ مٹی سے جس نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور ہم سب اسی مٹی کا حصہ بن گئے، تو کیا اللہ زمین سے دوبارہ ہم سب کو جمع نہیں کر سکتا؟ اللہ کے لیے کیا جمع کرنا مشکل ہے؟ پھر اللہ نے فرمایا کہ دیکھو، غور کرو، وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ شَامِخَاتٍ وَأَسْقَيْنَاكُمْ مَاءً فُرَاتًا، ہم نے اسی زمین پر پہاڑ جیسی وزنی چیزیں سخت انداز میں پیدا کی ہیں۔ پہاڑ اتنے مضبوط کہ اس کے وزن سے زمین اپنا توازن قائم رکھے ہوئے ہے، لیکن اسی زمین کو اللہ نے اتنا نرم بھی بنایا ہے کہ مختلف جگہوں سے اگر آپ کھودیں تو وہاں سے پانی کے چشمے بہہ رہے ہیں، تو پانی کا چشمے کا جاری ہو جانا، زمین میں ندی نالوں کا ہونا، زمین سے پانی کا نکل آنا، یہ اللہ کی رحمت کی طرف دلالت کرتا ہے، یا اللہ کی رحمت کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اور پہاڑوں کی سختی یہ اللہ کے غضب کو بھی بتلاتی ہے، اللہ کی طاقت کو بھی بتلاتے ہیں۔ چنانچہ یہاں یہ دو باتیں اللہ نے ذکر فرمائیں کہ ہم نے زمین کے اندر پہاڑ جیسے مضبوط چیزیں بھی بنائیں، اور اسی زمین سے اللہ نے پانی کے دریا بھی بہائے۔ تو اللہ نے اپنی قدرت کے متضاد نمونے بتلائے کہ دیکھو، جو اللہ زمین ہی کے اندر متضاد چیزوں کو، سختی اور نرمی دونوں کو رکھے ہوئے ہے، تو دیکھو موت یہ اللہ کی سختی کی طرف اشارہ کرتا ہے، اور انسان کی زندگی یہ اللہ کی نرمی کی قدرت کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ تو جو اللہ سختی اور نرمی پر قدرت رکھتا ہے، وہ اللہ موت دینے کے بعد دوبارہ اس بات پر قدرت رکھتا ہے کہ وہ انسان کو دوبارہ جمع کر دے۔ پھر اللہ نے وہی مضمون دہرایا، وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، کہ بڑی ہلاکت ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے، بڑی بربادی ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ نافرمانوں سے کہا جائے گا، انطلقوا الی ما کنتم بہ تکذبون، ذرا چل کر جاؤ۔ قیامت کے وقوع کے بعد اللہ فرمائیں گے جب سب کو جمع کریں گے، چلو اس چیز کی طرف جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے، یعنی دوبارہ پیدا ہونے کو، حساب و کتاب دیے جانے کو۔ اللہ فرمائیں گے، انطلقوا الی ظل ذی ثلاث شعب، چلو ایک ایسے سائے کی طرف جس کی 3 شاخیں ہیں۔ سایہ کا لفظ استعمال کیا تو آدمی کے ذہن میں آئے گا کہ سایہ ہوگا تو گرمی نہیں لگے گی، ٹھنڈک رہے گی۔ اللہ نے فرمایا نہیں، سورج کو اللہ پاک قریب کر دیں گے، اتنا قریب کر دیں گے کہ روایات میں آتا ہے کچھ ہی دور کے فاصلے پر ہو جائے گا سورج۔ اس کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف احادیث میں مقدار بھی بیان کی ہے۔ سورج انتہائی قریب ہو جائے گا، جو جتنا گناہوں میں ڈوبا ہوا ہوگا اتنا ہی پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا۔ چنانچہ لکھا ہے اللہ کے نیک بندے ایڑیوں تک، یعنی زمین سے، یا یہ کہا جائے کہ ایڑیوں تک کچھ لوگ پسینے میں ہوں گے، کچھ لوگ گھٹنوں تک ہوں گے، کچھ لوگ آدھے بدن تک ہوں گے، اور کچھ لوگ جتنے بڑی نافرمانی ہوگی اتنا زیادہ پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، اور گھبراہٹ کا عالم یہ ہوگا کہ کدھر جانے کا موقع نہیں مل رہا ہوگا۔ اللہ کے عرش کے سائے میں اللہ پاک
چند لوگوں کو جگہ عطا فرمائیں گے، یعنی اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا، اندرونی تپش بیرونی تپش، لیکن ایسے موقع پر اللہ پاک 7 لوگوں کو اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے۔ آپ نے پڑھی ہے وہ روایت جس میں آتا ہے عادل بادشاہ، نوجوان عابد، وہ آدمی جو اللہ کے ذکر میں مشغول رہتا ہو اور نماز کی غرض سے ہمیشہ اس کا دل مسجد میں لگا رہتا ہو، وہ آدمی جو تنہائی میں اللہ کو یاد کر کے اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہوں، اسی طرح وہ آدمی جو خالص ایک دوسرے سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہو اور اس کا ظاہر و باطن یکساں ہو، وہ آدمی جو خیرات اس طرح کرے کہ دائیں ہاتھ نے کیا دیا بائیں کو معلوم نہ ہو، اسی طرح وہ آدمی جس کو کسی حسینہ نے دعوت دی ہو گناہ کی اور وہ یہ کہہ دے کہ مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے، ایسے 7 آدمیوں کو اللہ پاک اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے۔ بہرحال یہاں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ کہا جائے گا، ندا لگائی جائے گی کہ چلو اس سائے کی طرف جس سائے کا عالم یہ ہے کہ لا ظلیل ولا یغنی من اللہب، کہ نہ تو اس سائے سے ٹھنڈک ملے گی نہ گرمی کی شدت میں کمی ہوگی، بلکہ گرمی کی شدت سورج کی قربت کی وجہ سے بڑھی ہوئی ہوگی۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ ان کے اوپر انگارے برس رہے ہوں گے، اور یہ انگارے آپ یہ نہ سمجھیں کہ کوئی چھوٹا موٹا ہوگا، بلکہ اللہ نے فرمایا انہا کالقصر، ایسے بڑے بڑے آگ کے انگارے ہوں گے جیسے محل، اور پھر فرمایا کأنہ جمالۃ صفر، وہ ایسے محسوس ہو رہے ہوں گے جیسے بڑے کالے کالے اونٹ برس رہے ہوں۔ یہاں آپ دیکھیں کہ جب کوئی آگ کا انگارہ شروع میں چلتا ہے تو وہ بڑا ہوتا ہے، لیکن جب وہ گرتا ہے، گرنے کے وقت اس کا حجم، اس کا سائز کم ہو جاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا آسمان سے اس طرح کے انگارے ہوں گے کہ شروع میں وہ محلوں کے برابر ہوں گے، لیکن جو گرنے کا وقت ان کا انتہائی قربت ہوگی تو وہ بھی اتنے بڑے ہوں گے آگ کے انگارے جیسے اونٹ سے اللہ نے، اور اونٹ بھی کالے کالے جو بڑے سائز کے اونٹ ہوتے ہیں، گویا کہ ابتدا میں ان انگاروں کا سائز محلوں کی طرح بڑا بڑا لگ رہا ہوگا، لیکن جب وہ برسیں گے تو آخر وقت بھی ان کا اونٹوں کے برابر ہوگا انگاروں کا۔ اس کو اللہ نے یہاں تشبیہ دی اور پھر فرمایا وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، 5ویں مرتبہ اللہ یہ جملہ فرما رہے ہیں کہ جو منکرین قیامت سمجھتے ہیں کہ قیامت آنے والی نہیں ہے، اگر اب بھی یہ بات نہ سمجھی تو دنیا چاہے آرام سے گزر جائے، لیکن سمجھ لیں کہ اس روز جھٹلانے والوں کے لیے بڑی تباہی اور بربادی آنے والی ہے۔ گویا کہ پہلی آیات میں اللہ پاک نے اپنے ارد گرد رہنے والی چیزوں کے اندر غور کرنے کا حکم فرمایا، اور پھر فرمایا کہ دیکھو تمہاری ذات بھی بتلاتی ہے کہ اللہ کے لیے دوبارہ پیدا کرنا کوئی مشکل نہیں ہے، اور تمہارے ارد گرد چیزیں جو متضاد چیزیں ہیں وہ بھی بتلاتی ہیں کہ اللہ کے لیے دوبارہ جمع کرنا، اسی حالت پر لانا اللہ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا، اے مخاطب کیا ہم نے زمین کو ایسا نہیں بنایا کہ وہ سمیٹ کر رکھنے والی ہے؟ کس کو سمیٹ کر رکھنے والی ہے؟ زندوں کو بھی اور مردوں کو بھی۔ اللہ نے زمینی سے انسان کو بنایا
اور پھر زمین ہی ہمارا پیوند بن جائے گی، ہم زمین کے پیوند بن جائیں گے، زمین کے اندر جا کر خاک ہو جائیں گے، زمین کا حصہ بن جائیں گے۔ پھر اللہ نے فرمایا وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ شَامِخَاتٍ وَأَسْقَيْنَاكُم مَّاءً فُرَاتًا۔ زمین ہی ہماری ابتدا ہے، زمین ہی ہماری انتہا ہے۔ اس کے بعد فرمایا غور کرو اس زمین کے اندر ہم نے اس میں گڑے ہوئے اونچے اونچے پہاڑ پیدا کیے جو اللہ کی سختی کو بتلاتے ہیں، اور اس کے مقابلے میں، سختی کے مقابلے میں نرمی آتی ہے۔ اللہ نے فرمایا اور تمہیں میٹھے پانی سے سیراب کرانے کا انتظام کیا۔ تو پانی کی سیرابی یہ زمین کی سخت نرمی کو بتلاتی ہے، اور پہاڑوں کا وجود یہ زمین کی سختی کو بتلاتا ہے۔ تو جو اللہ زمین میں متضاد چیزوں کو پیدا کر سکتا ہے، تو کیا وہ اللہ موت اور حیات، موت اور زندگی جو آپس میں متضاد چیزیں ہیں، ان کو بھی اللہ کے لیے وجود میں لانا کوئی مشکل نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، بڑی خرابی ہوگی اس دن ایسے لوگوں کی جو حق کو جھٹلانے والے ہیں۔ انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون، ان سے کہا جائے گا نافرمانوں سے کہ چلو اب اسی چیز کی طرف چلو جسے تم جھٹلایا کرتے تھے۔ انطلقوا إلى ظل ذي 3 شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرر كالقصر، چلو اس سائبان کی طرف، سائے کی طرف چلو جو 3 شاخوں والا ہے۔ مراد ہے اس سے دوزخ کی آگ کا دھواں جو سائبان کی طرح بلند ہوگا اور 3 شاخوں میں تقسیم ہوگا، جہنم کا دھواں۔ لیکن اس سائے سے کوئی آدمی یہ نہ سمجھے کہ سکون مل جائے گا۔ اللہ نے فرمایا کہ وہ سایہ جس میں نہ تو ٹھنڈک ہے اور نہ وہ آگ کی لپٹ سے بچا سکتا ہے، وہ کیا ہے؟ انہا ترمی بشرر کالقصر، وہ آگ تو محل جیسے بڑے بڑے شعلے پھینکے گی۔ کأنہ جمالۃ صفر، ایسا لگے گا جیسے وہ زرد رنگ کے اونٹ ہوں، یا ایسا لگے گا جیسے وہ کالے کالے اونٹ ہوں۔ دوزخ کی آگ کے شعلے بہت بڑے ہوں گے، شروع میں ایسا لگے گا جیسے عظیم الشان محل، اور جب وہ گریں گے تو اونٹوں کی طرح ایسا محسوس ہوگا۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، بڑی خرابی ہوگی، بڑی تباہی ہوگی، بڑی بربادی ہوگی اس دن ایسے لوگوں کے لیے جو حق کو جھٹلاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔